الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 28 رمضان مبارک ہمارے سر پر سایہ فگن ہے، اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ آج ہم اعتکاف کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، اور نہ مباشرت کرو ان عورتوں سے جبکہ تم اعتکاف میں بیٹھے ہو مسجدوں میں۔ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ اپنی بیویوں سے مباشرت رمضان شریف کی راتوں میں اس وقت جائز ہے جب اعتکاف میں نہ ہو، اور جب اعتکاف ہو رات میں بھی مباشرت جائز نہیں ہے۔ نہایت یکسوئی سے مولا کریم کی یاد کرنی چاہیے، صرف اسی ذات پاک کی طرف توجہ ہو کر ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کریم کی جائے۔ برادران اسلام، اعتکاف خلوت نشینی اور گوشہ نشینی میں یاد الہی مصروف رہنے کا نام ہے۔ اعتکاف کس قدر حسین اور دل نشین امتزاج ہے جس میں بندہ بیٹھ کر اپنے نفس کا محاسبہ کر کے ایک مجرم کی حیثیت بارگاہ رب العالمین میں پیش کر کے اپنے گناہوں پر ندامت کر کے آنسو بہا کر تصفیہ باطن کر کے قرب خدا کی دولت سے بہرہ ہو سکے۔ نفس سخی کو سخاوت کا گھمنڈ اور اچھا گمان دلا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ نفس مجاہد کو خود پسندی کا فریب دلا کر ہلاک کر دیتا ہے۔ نفس عالم کو علم کے گھمنڈ میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ نفس پیران عظام کو خود فریبی میں ہلاک کر دیتا ہے۔ نفس عابدوں کو دوسروں کی حقیر سمجھنے اور خود کو برتری کے جال میں پھنسا دینے والا کام کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ نفس تکبر غرور کا پتلا ہے۔ نفس عیار مکار ہے۔ نفس شیطانی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ نفس ظالم ہے جن کی وجہ سے انسانی ظلمت میں ہے۔ پھر جب مسلمان چند روز تنہائی میں رہ کر خدا تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو کثرت مجاہد سے نفس کمزور ہو جاتا ہے، گیرے اوزاری سے نفسانی علائشیں ڈھل جاتی ہیں، سجدہ ریزی سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ارشاد خداوندی ہے کہ اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں گنتی کے دن ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت موقدہ اور اعتکاف مستحب۔ اب اس کی ٹرانسلیٹ اور اس کی ڈیفینیشن پہ آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص منت مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو اتنے دنوں کا میں اعتکاف کروں گا، تو جب وہ کام ہو جائے گا تو اتنے دن اعتکاف کرنا اس کے لیے واجب ہے، اور واجب کا ترک گناہ ہے۔ ایک ہے اعتکاف کے سنت موقدہ، رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ ہے جو آج ہم لوگ کرتے ہیں۔ 20 رمضان مبارک کو غروب آفتاب سے قبل مسجد میں داخل ہو جائیں، اور 29 کو اگر عید کا چاند نظر آ جائے تو ٹھیک، نہیں تو 30 روزے مکمل کر کے بعد مسجد نکلیں۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ کفارہ ہے، سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی اگر ایک آدمی بھی اعتکاف کر لے گا تو محلے کی سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تیسرا ہے اعتکاف مستحب، یہ وہ اعتکاف کی نیت ہے کہ مسجد میں داخل ہوں، جب تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت علی ابن حسین اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا وہ ایسے جیسے اس نے 2 حج یا 2 عمرے کیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی تمام نیکیاں کرنے والے کے لیے۔ اس حدیث مقدس میں اعتکاف کا فائدہ معلوم ہوا کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، معتکف برائیوں سے محفوظ رہتا ہے اور بری باتوں سے محفوظ رہتا ہے، اور معتکف جھوٹ اور غیبت سے بچ جاتا ہے۔ معتکف بوجہ اعتکاف جن نیک کاموں میں شامل نہیں ہو سکتا تھا ان کا بھی وہ اسے حاصل کر لیتا ہے اور اس ثواب کو بھی وہ پا لیتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف میں بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں جتنی آڑ بنا دے گا جس کی مسافت زمین و آسمان کی مسافت سے زیادہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رضا الہی کا ذریعہ اعتکاف ہے، اعتکاف جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے، اور اعتکاف گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، یا جو احباب بیٹھے ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔